اور دوسرے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور میرے ساتھ آرمی چیف جنرل ناصر منیر وہ بھی اس ڈسکشن میں موجود تھے۔ اس کے بعد پھر پرسوں رات ہم دبئی آ گئے۔ وہاں پر جو سمٹ میٹنگ تھی وہاں پہ جو یو اے نے اس کا انعقاد کیا ہوا تھا، وہ بڑی اچھی وہاں پر میٹنگ تھی۔ وہاں پر پھر ہماری سائیڈ لائنز پہ سری لنکا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، کویت کے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، بوسنیا کی جو چیئر پرسن ہیں ان کے ساتھ ہماری وہاں پر میٹنگ تھی، اور جو سری لنکا کے جو صدر ہیں وہ ایک نوجوان شخص ہیں، اور پاکستان سری لنکا کے تعلقات بہت ہی مثالی رہے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ کس طرح ڈینگی میں سری لنکا کے ڈاکٹروں نے پاکستان کی بھرپور مدد کی تھی، اور آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ کس طرح جب ڈینگی کا نام بھی یہاں پر ایک اتنا معروف نہیں تھا، تو اس کے لیے پھر سری لنکا کی ٹیم نے شبانہ روز محنت کی، تو انہوں نے اس کا بہت اعتراف کیا، اور پھر میں نے ان کو دعوت دی کہ وہ پاکستان تشریف لائیں۔ دبئی میں ہماری پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے بڑی مثبت تجاویز دی اور بڑے فرینک انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر مہربانی کر کے اب ایز آف بزنس کی طرف آئیں، اور جو کاروباری سرمایہ کاری ماحول کو آپ اس کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی اقدامات کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اب جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی شبانہ روز محنت جو کی ہے پاکستان کی ٹیم نے وہ حاصل کر چکا ہے۔ اب ہمیں جو شرح نمود جو ہے ہماری جو گروتھ ہے اکانومی کی، اس کے اوپر ہمیں دن رات محنت کرنی ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں نے ان کو دعوت بھی دی ہے کہ آپ پاکستان آئیں، ہمیں تجاویز دیں، اور انشاءاللہ ہم نہ صرف آپ کی تجاویز کو غور سے سنیں گے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تاکہ ہم ایز آف بزنس کی طرف آگے بڑھیں۔ ڈی پی ورلڈ کے ساتھ ہماری دبئی میں میٹنگ ہوئی۔ ان کے سی او وہاں پر تشریف لائے تھے، سلیمان صاحب ان کی ٹیم تھی، تو وہ پپری سے وہ کراچی سے پپری جو ہے ان کا جو پروگرام اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی پی ورلڈ از ویری ویری کین کہ ہم پاکستان میں اپنا جو انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہے اس کو بڑھائیں۔ کل وہاں پر اپنی اسپیچ میں میں نے پھر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے اس کو بھرپور طور پر اس کو وہاں پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو میں نے وہاں پر کہا کہ اب سیز فائر اب ہوئی ہے، 50,000 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، اس سے بڑی جینوسائیڈ کی کوئی اور بدترین مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور اب امید کی جانی چاہیے کہ اب وہاں پر امن قائم ہوگا، اور ان کی ری ہیبلیٹیشن اور ان کے وہاں پر زندگی گزارنے کے اب ان کو مواقع ملیں گے۔ اس میں سب ہم اکٹھے ہو کر اس کے لیے ہم آگے بڑھیں، اور سعودی عربیہ کی خود مختاری اور ان کی جغرافیائی جو سالمیت ہے پاکستان اس کے لیے ہمیشہ بھرپور ہم نے بات کی ہے۔ بائیلیٹرل ٹاکس میں، انٹرنیشنل فورم میں سعودی عربیہ پاکستان کا ایک بہترین برادر ملک ہے، انتہائی بااعتماد ساتھی ہے، تو لہذا سعودی عربیہ کی خود مختاری اور ان کی جو جغرافیائی جو ان کی انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر پاکستان کبھی آنچ نہیں آنے دے گا انشاءاللہ۔ کل میری ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی، تو وہاں پر میں آئی ایم ایف کے جو ایم ڈی کے الفاظ کو دہرانا چاہتا ہوں۔ پرائم منسٹر when this program was being discussed at our forum, there were many negative voices, she said. And they said what we have seen in the past
it will be a repeat of the past. She took a pause and said, Prime Minister, I took a risk, I took this decision, and I wanted to convey that, well, past is past, this time it will be different. I said, thank you very much, Managing Director. Together we have proven them wrong. And then she praised Team Pakistan most lavishly. اور وہ میں اٹس ناٹ فار می، بخدا میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ سب کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں تعریف کی. میں نے حالیہ سالوں میں اس طرح کے ایک انٹرنیشنل فورم کی ہیڈ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہارٹ فیلڈ اپریسیشن فار یور ویری کمیٹڈ untiring work which has paid in terms of not only macro stability but taking Pakistan's image notches higher in the eyes of international institutions. So I want to really commend you, your efforts, Finance Minister, Finance Secretary, and all honorable ministers sitting here, DPM, Defence Minister, Planning Minister, Secretaries, Federal Secretary, Finance, Chairman FBR, and all of you. I am absolutely, in a different league. I find myself along with all of you because this appreciation does not come that easily. You have earned it through your hard efforts and untiring efforts. So I'd like to applaud your efforts. Big hand for all of you. کل جب بات ہو رہی تھی آئی ایم ایف کی، ہماری جو ایم ڈی، تو انہوں نے سب کی تعریف کی. انہوں نے پاور منسٹر کی بڑی تعریف کی، فائنانس منسٹر کی تعریف کی، ڈی پی ایم کی، ہمارے جو ڈیفنس منسٹر، سب کی تعریف کی. لیکن انہوں نے کہا، جب میں نے ان سے پاور کی بات کی کہ محترمہ اب انڈسٹری، ایکسپورٹ، اکانومی تب چلے گی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. کہتے بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو میں نے کہا گروتھ تبھی ہوگی کہ ہمارے جو ڈیوٹی سٹرکچر، ہمارا جو انرجی ہے اس کی کاسٹ کم ہوگی، امپلائمنٹ تب بڑھے گی، تب ہماری پروڈکشن بڑھے گی کہ ہم کمپیٹ کر سکیں دنیا کے ممالک سے. تو اس میں انہوں نے بڑا پازیٹیو بات کی. انہوں نے کہا آپ اپنا پلان لے کے آئیں، میں تیار ہوں. تو یہ جو کھٹکا تھا کہ جی وہ آئی ایم ایف مانے گا، شی واز ان اے ویری پازیٹیو مائنڈ یسٹرڈے. تو مہربانی کریں، میں نے کل ڈی پی ایم کو جہاز میں بھی کہا ہے کہ اب آپ اس پلان کو کریں، صوبوں کے ساتھ مل کر آئی ایم ایف کے پاس جائیں. وہ تیار ہیں اس کو کرنے کے لیے. دیکھیں، ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. یہ موقع ہے. اگر واقعی ہم نے اپنی انڈسٹری کو توانا کرنا ہے، معیشت کو توانا کرنا ہے، تو محنت کریں اور یہ ایک پلان بنا کے لے کے آئیں. اب this is not the time to sit and relax and celebrate. No. Celebration can only happen in terms of more hard work, more untiring efforts, and burning your midnight oil. اللہ بخش میرے والد صاحب مجھے اور میرے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کو 90 کی دہائی میں وہ پرائم منسٹر تھے، میں چیف منسٹر تھا. تو انہیں دونوں کو بٹھا کے کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرو، ان کو روزگار مہیا کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو زراعت میں، صنعت میں. تو جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دس واز دا کرکس. جب محنت کرو، جب تھک جاؤ تو اور محنت کرو، کوٹ اینڈ کوٹ. میں نے کہا جی یہ میں نے سمجھا کہ اب جب تھک جاؤ تو اور محنت کرو. کہنا جوان عمر ہے، یہ وقت دوبارہ نہیں آنا. تو جب تم سمجھو کہ تھک گئے ہو تو اپنے آپ کو دوبارہ انرجی کو مجتمع کرو اینڈ ورک ہارڈ، اور محنت کرو. سو دس از واٹ آئی ہیو بین ٹاٹ بائی ہم اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو. یسٹرڈیز میٹنگ ود آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ ہز ٹیم revived my good old memories. My father used to teach us as a great teacher. He was an institution, I'm telling you. تو بہرحال آپ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سو میرے بھائی اور بہنوں میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں، آپ کا بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر مقرر، اور کیبنٹ سیکرٹری آپ کا بھی بہت شکریہ. تمام سیکرٹریز جو یہاں بیٹھے ہیں، جو نہیں ہیں، ان سب کا شکریہ.
انہوں نے بڑی محنت کی ہے, آپ نے دن رات محنت کی ہے, بیکاز دیے سے دیا جلتا ہے, اور آپ سب کی ایک انٹیگرل آپ کی ایک کوآرڈینیشن ہے. فائنانس نے کام کرنا ہے, ایگریکلچر نے کرنا ہے, پلاننگ نے کرنا ہے, اور EAD نے کرنا ہے, آپ نے کامرس نے کرنا ہے, انڈسٹری نے کرنا ہے, FBR نے کرنا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اٹ گیوز اس great encouragement. It's a great moment to capture, to really now show your mettle, show your ingenuity, show your unwavering commitment, and convert into action. I tell you, by the grace of God, Allah Almighty is a witness, that you will find your destination one day soon. And Pakistan will walk in the community of nations with its head high. But it will happen only the way you have achieved this program till this point in time. But it's a long journey, لمبا سفر ہے, راستے میں بڑے دشواریاں آئیں گی, مگر عبور کیا ہے اس طرح آپ نے باقی مرحلے بھی عبور کریں گے تو پاکستان ضرور انشاءاللہ عظیم بنے گا. قرضوں سے جان چھوٹے گی, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. You would have created a legacy which will be remembered for all time to come. یہ قوم آپ کی شکر گزار ہوگی انشاءاللہ. آج رات کو پریزیڈنٹ طیب اردوان تشریف لا رہے ہیں. بہترین پاکستان کے دوست ہیں, بہت دوست ملک ہے. طیب اردوان ایک بڑے لیڈر ہیں, اور انشاءاللہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا بہت ساتھ دیا. اور کل پھر ہماری میٹنگز ہوں گی, ایگریمنٹس MOU سائن ہوں گے. ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, اور انشاءاللہ اپنے ان برادران تعلقات کو اور مضبوط کرنا چاہیے. جنوری میں ترسیلات پھر ریکارڈ پر پہنچی ہیں. اوورسیز ترسیلات $3 ارب کی حد کو چھوا ہے انہوں نے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ 25% ایئر ٹو ایئر زیادہ ہے. دس از اے ریمارکیبل اچیومنٹ. لیکن یہ اعتماد ہے ہمارے بھائیوں کا. لیبیا میں ایک حادثہ ہوا ہے, اور کچھ پاکستانی جانیں اللہ کو پیاری ہو گئیں. اس کے اوپر ہم سب کو افسوس ہے, اور مجھے امید ہے کہ جو ہم نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اس کی ہم نے بیخ کنی کرنی ہے. منسٹری آف انٹیریئر, لا منسٹر اور باقی جو ایجنسیز ہیں, اس کے اوپر ہم پوری طرح یکسو ہیں. ہمیں اب یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ جو دھندا ہے, کالا دھندا, اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ, اینڈ لیٹس اسٹارٹ.